اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص سرکشی کی، وَأَمَّا مَن طَغَى، رہے وہ شخص جنہوں نے سرکشی کی، یعنی وہ شخص جو اللہ رب العزت کے نافرمانی کی، وہ شخص جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، وہ شخص جو رسولان کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کے پابند نہیں ہوئے، وہ شخص جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل نہیں کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر عمل نہیں کیا، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے آئے اس کو مانا تو، لیکن اس کو اپنی زندگی میں نمونہ بنا کر کے نہیں اتارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے اپنے لیے آئیڈیل نہیں مانا، تو اس تعلق سے اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَن طَغَى، فَأَمَّا مَن طَغَى، رہے وہ شخص جنہوں نے سرکشی کی، یعنی جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اچھا صرف خالی سرکشی کی نہیں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور سرکشی کرنے کے بعد پھر دنیاوی زندگی کو انہوں نے اخروی زندگی پر ترجیح دی، تو اس تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے شخص، اے سرکشی کرنے والے، اے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دینے والے، تم اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا یا جنت تمہارا منتظر ہے، اس خوش فہمی میں مت رہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم جو ہے نا منتظر ہے اس شخص کے لیے۔ تو اگر ہماری زندگی میں اس طرح کی صفت آتی ہے، اگر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العزت کے احکام کے پابند نہیں ہوتے ہیں، اگر ہم اخروی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں بلکہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ رب العزت ایسے شخصوں کے لیے، اور اگر وہ صفت ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے اندر اگر پائی جاتی ہے تو گویا ہم لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے شخصوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور رہے وہ شخص جنہوں نے اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، یعنی کہ خواہشات پر وہ غالب آیا، خواہشات اس پر غالب نہیں آیا بلکہ خواہشات مغلوب ہو گیا، اور اس کا نفس جو ہے نا غالب آ گیا، یعنی کہ خواہشات کی پیروی نہیں کی، انہوں نے خواہشات کو اپنی زندگی میں نہیں بسایا، دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی جاہ و دولت اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے تعلق سے دو صفت بتائی، اگر ایک صفت تو یہ ہے کہ جو شخص سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی، تو اس شخص کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جہنم ہے، اور رہے وہ شخص جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اللہ رب العزت سے ڈرا اور خشیت الہی اپنے اندر پیدا کیا اور خواہشات کی پیروی نہیں کی بلکہ نفس پر وہ غالب آ گیا، نفس اس پر غالب نہیں آیا، تو ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، ہم خواہشات کی پیروی نہ کریں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈریں،
کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی عمل ایسا ہو جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں نہ داخل فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔